बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद ऐवान इक़्तिदार के अंदर एक जलजला बपा हो चुका है। जो 4 मुतालबात हैं उन्होंने तो रई सही कसर भी निकाल दी है। कमेटियां कायम कर दी गई हैं। एक ऐसी कमेटी जिसको तमाम इख्तियारात दिए गए हैं, उस कमेटी में कौन से लोग शामिल हैं उनकी अभी तलाश शुरू है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के जो 4 मुतालबात हैं उसके बाद अली अमीन गंडापुर इन एक्शन है। इमरान खान ने पैगाम क्या दिया है, तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान को क्या टारगेट्स दिए गए हैं, और इसके साथ ही जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं शहर इक़्तिदार के अंदर, आम इजलास भी शुरू हैं। इस पर हम डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज अगरचे बहुत सारे आम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। 9 मई के एक मुकदमे के अंदर लाहौर के प्रेसिडेंट हैं शेख इम्तियाज और उनके साथियों की जमानत जस्टिस मंदोखेल के बेंच ने मंजूर की है, जो कि बड़ा हैरत अंगेज तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन खास तौर पर जो आइनी बेंच है उसके लिए मुख्तलिफ केसेस भी 15 और 16 नवंबर के लिए 6 रुकनी जो बेंच है उसकी काज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 18 मुकदमात आइनी आम बेंच के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। पहले हफ्ते में मुंतकिल करने की इस्तदा थी। बैरून मुल्क कारोबार असासा रखने वाले अरकान असम्बली की न्यायालय के लिए दरख्वास्त भी इसके अंदर मुकर्रर हुई है। सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त, इसको भी समाअत के लिए इस आइनी बेंच ने मुकर्रर किया है। और इसके साथ जो है ज्यादातर वो मुकदमात जो टाइम बार्ड होने जा रहे थे, पुराने थे, उनको लगाया गया है। लेकिन जो इमरान खान ने पैगाम दिया है वो पहले आपके सामने वो रखना बड़ा जरूरी है। और उसके अंदर जो 4 मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं उसकी डिटेल भी बयान की है। इमरान खान के ट्विटर एक्स का जो हैंडल है वहां से ये पैगाम दिया गया है। अब जो तहरीक इंसाफ की तवक्को है वो लाखों अफराद का इस्लामाबाद पहुंचना है और हर जिले के अंदर जितने MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, उनको हदायत दी गई हैं कि वो अंडरग्राउंड हो जाएं और अपनी तैयारियां भरपूर जारी रखें। और हर सूरत उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है। बगैर ऐसे लगता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को एक मरतबा फिर कंटेनरिस्तान बना दिया जाएगा और तमाम इजला से तहरीक इंसाफ के लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि किसी को भी जिला से निकलने के हवाले से जो है वो बड़ी मुश्किलात पेश होंगी। लेकिन इमरान खान ने जो आज पैगाम दिया है वो पैगाम बड़ा आम है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी की तरह क्या पाकिस्तान की अवाम अब भी इस लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो अली अमीन गंडापुर या बाकियों ने जो कॉल दी और जिस तरह वो इस्लामाबाद पहुंचे और वापस गए, उसके अंदर एक बड़ा लोगों के अंदर मायूसी भी थी, परेशानी भी थी कि बड़े बड़े ऐलानात होते हैं और उसके बाद जो है वो बड़ी एक अजीब पुरस्रार तरीके से वापसी होती है। तो इमरान खान ने पैगाम दिया कि मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी दी और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन यह जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। जमहूर की ताकत से जुल्म के निजाम के खात्मे का वक्त आन पहुंचा है। इंशाअल्लाह आज मैं एहतजाज की फाइनल कॉल दे रहा हूं। 24 नवंबर को आप सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। तो ये एक तो बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर जो है वो मैसेज दिया गया और ये भी बताया है कि मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं और अब आपने भी कुर्बानी देनी है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वजीर आजम, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। मुल्क कानून की बालादस्ती, जमहूरी आज़ादी और मुल्क के मुस्तकबिल को खत्म कर दिया गया है। अपनी सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबद माफिया के जेर इंतजाम जारी फिस्तायत के निज़ाम, आइनों, कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को बताना होगा कि कौम को ये सब नामंजूर है। तो अब इसके अंदर उन्होंने जो फोकस है वो किया है, यानी एक तरफ बताया कि ये इस वक्त मार्शल लॉ ही है और दूसरी तरफ जो सिविल हुकूमत है जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, उसको भी इसके अंदर जो है वो मोर्द इल्जाम ठहराया है। 24 नवंबर के एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ लीडरशिप करेगी। अब ये लीडरशिप को भी हदायत दी गई है, चूंकि कोई भी
اس کے اندر بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے، میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا۔ مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلر جس کسی کو آگے کریں گے، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ اب یہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، میں اپنی پارٹی کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے کے لوگوں کو اس حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار کریں۔ جہاں یہ احتجاج پارٹی لیڈر، ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، ناظمین، صوبائی اور مقامی تنظیموں کا امتحان ہے، وہیں یہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا بھی امتحان ہے۔ میں ہر طبقے بشمول اپنے کاروباری طبقے، سول سوسائٹی، قانونی برادری، کسانوں، ریڑھی بانوں، تنخواہ دار طبقے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچیں۔ میرے نوجوان اور طلباء جن کا مستقبل بالخصوص داؤ پر ہے، ان کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر دنیا بھر میں احتجاج کا حصہ بنیں اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھی بھرپور حصہ لیں۔ تو فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی عمران خان نے آج ایڈریس کیا ہے۔ پھر پیغام دیا گیا عمران خان کی طرف سے کہ مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا اور عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینر کو بہا لے جائے گا۔ اس دن یک زباں ہو کر پوری قوم کو یہی مطالبات رکھنے ہوں گے۔ اب یہ جو مطالبات ہیں یہ بنیادی طور پر 4 مطالبات ہیں اور یہ بڑے جینون قسم کے جو مطالبات ہیں وہ دیے گئے ہیں، جس کے اندر ایک تو کہا گیا ہے کہ ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ 26ویں جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے چونکہ آئین کا حلیہ بگاڑا ہے تو یہ ختم ہونی چاہیے۔ جمہوریت اور آئین کی بحالی ہونی چاہیے اور اس کی بنیادی جو ہوگا پیرامیٹر وہ یہ کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے۔ یعنی اس وقت جو مینڈیٹ لیا ہوا ہے یہ قابض ٹولہ ہے جو اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی جائے، یعنی مینڈیٹ، جمہوریت اور آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی، تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ یہ 4 مطالبات ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے ساتھ جو عمران خان نے یہ 4 مطالبات وہ رکھے ہیں جو بڑے جینون مطالبات ہیں، اور اس کی بنیادی جو انہوں نے وجہ قرار دیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت مارشل لا ہے اور مارشل لا سے بھی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بدتر صورتحال ہے جو اس وقت جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں۔ اب جو تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات ہیں انہوں نے بھی آفیشلی پیغام دے دیا اور اب ممکنہ طور پر یہ تمام لوگ انڈر گراؤنڈ جائیں گے اور ان کی گرفتاریاں جو ہیں ان کے لیے بھی اب کوششیں شروع ہو جائیں گی۔ کسی کو 3 MPO کے تحت اندر کیا جائے گا، کسی کو 16 MPO لگایا جائے گا، کسی کو 9 مئی میں ڈالا جائے گا، کسی پر کوئی مقدمہ کیا جائے گا۔ تو شیخ وقاص اکرم انہوں نے آفیشلی جو اس پر اپنا سٹانس دیا ہے وہ بھی رکھنا ضروری ہے، چونکہ تحریک انصاف کا جو موقف آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کارکنوں کے سامنے وضاحت رکھی ہے کہ آج کون عمران خان سے ملا ہے اور کیا پیغام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر کہا گیا کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیرسٹر علی ظفر، خالد یوسف چودھری اور فیصل فرید چودھری کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں، یہ امتحان کا وقت ہے پارٹی اور لیڈرشپ کے لیے، وکلاء اور سول سوسائٹی، کسانوں اور اوورسیز کو اب اپنے حق کے لیے نکلنا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا قائم کر دیا گیا ہے۔ ملک میں بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر اعظم اور وہ جو ساری گفتگو ہے جو عمران خان کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہے وہ یہاں پہ آفیشلی تحریک انصاف نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بغیر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب پاکستان کی عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جس کے اندر مرکزی لیڈرشپ ہے، پھر صوبائی لیڈرشپ ہے، پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران، پھر یونین کونسل لیول کے ناظمین لیول کے لوگ، اور پھر جو پارٹی کا سٹرکچر ہے، ویمن لیگ ہے، ILF ہے، ISF ہے، یوتھ ونگ ہے۔ اب یہ سب کا امتحان ہے کہ وہ کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر تو اس احتجاج کے اندر 2 لاکھ یا اس سے زائد لوگ اسلام آباد میں تمام رکاوٹوں کے باوجود پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ضلعوں کے اندر بھی جو انتظامیہ ہے اس کو انگیج کرنے کے اندر تحریک انصاف کامیاب ہو گئی،
تو یقینی طور پر پھر اس حکومت کا خاتمہ بھی یقینی ہے. یعنی پھر یہ سسٹم نہ صرف زمین بوس ہوگا بلکہ یہ پیغام ہوگا بڑے واضح انداز کے اندر کہ یہ پوری پاکستانی قوم نے جس طرح 8 فروری کو تحریک انصاف کو ووٹ کے ذریعے جتوایا ہے تو دوبارہ سڑکوں پر بھی تحریک انصاف کے حق کے اندر لوگ جو ہے وہ نکلے ہیں. لیکن انتظامیہ کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح خوف و ہراس پھیلانا ہے, کیسے تحریک انصاف کے جو حامی لوگ ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے, جمہوری حقوق نہیں دینے, آئین اور قانون کو پامال کرنا ہے. اور یہ وہ سارا کام کرنے کے بعد عموماً جو دیکھا گیا ہے وہاں پہ لوگ کافی حد تک خوف کا شکار ہوتے ہیں, ڈر کا شکار ہوتے ہیں. اور جب یہ صورتحال ہو تو پھر اگر چند ہزار لوگ آئیں گے تو اس سے وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. اور وہ اس وجہ سے کہ پھر لوگ جب آتے ہیں بے شک 50-60 ہزار 1 لاکھ بندہ وہ اسلام آباد میں پہنچ بھی جائے تو زیادہ عرصے کے لیے دھرنا اگر سسٹین کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں تو پھر اصل جو ہے وہ کامیابی ہوگی. تو بہت بڑا امتحان ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا, جمہوریت کی بحالی کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے, مینڈیٹ واپسی کے لیے اور پھر بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے. یہ جو 4 مطالبات ہیں اب یہ انتظامی مشینری ظاہر ہے حکومت بھی سر جوڑے گی, دیکھے گی, اس کے اندر کوئی بھی مطالبہ وہ پورا کرنے کی پوزیشن کے اندر تو نہیں ہے سوائے ایک مطالبے کے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جن پر جینون کیسز ہیں عدالتوں کے تھرو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی ادارہ وہ ججز کو پریشرائز نہیں کرے گا تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ بہت بڑی ناکامی بھی ہوگی. تو یہ بہت بڑا امتحان ہے جس کے اندر آج تحریک انصاف جو ہے وہ پڑی ہے. دیکھتے ہیں مزید وفاقی حکومت کے اندر حکومتی سطح پہ سوچ بچار شروع ہو چکی ہے, سر جوڑے جا رہے ہیں, اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے کس طرح اس پورے معاملے کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اب برقرار رہتی ہے یا اس کے لیے کوئی متبادل جو ہے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے. آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے بھی بہت سی جو خبریں ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی. دیکھتے ہیں جی. پاکستان زندہ باد.